المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن ہر انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اس حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر ہونا اور منتظمین کا اس کا انتظام کرنا یوں قبول فرمائے کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحت والی تندرستی کے ساتھ ہمیں بعد بحاضری نصیب فرمائے۔ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس کی آج 5 تاریخ گزری، اسلامی تاریخ بھی یہی ہے، انگریزی بھی تاریخ یہی چل رہی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ ان میں سے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کا مطلب یہ ہے ان مہینوں کا احترام بہت زیادہ ہے۔ احترام اس قدر ہے کہ اسلام کے آغاز سے پہلے بھی اگر ہم غور کریں نا تو یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ اسلام کے آغاز سے پہلے زمانہ جہالت کے اندر بھی ان مہینوں کا بڑا ادب کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے تو ان مہینوں کو اور زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ان مہینوں میں سے یہ ذی قعدہ پہلا مہینہ ہے، 3 اکٹھے مہینے آتے ہیں اور 1 مہینہ رجب کا الگ سے آتا ہے۔ دوسرا یہ حج کے مہینے بھی ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ ان مہینوں کے اندر ہمارے پاک و ہند سے قافلے جو ہیں وہ حرمین طیبین کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور قسمت والے ہیں پاکستان سے بھی کل سے شیڈول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے فلائٹس کا، اور کل جو گزرا ہے، کل ہفتے والے دن انڈونیشیا سے پہلی حج کی پرواز مدینہ شریف پہنچی۔ برحال قسمت والے اس مہنگائی کے دور میں سب سے مہنگا حج، سرکاری حج ہی 9.5 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے، لیکن یہ پیسے پہ کسی کا بس نہیں ہے کہ پیسے کے اوپر جائے، یہ تو کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کرم والے جا رہے، جن پہ کرم ہوا اور جن کی حاضری یقینی تھی وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے ان غلاموں کا سفر پورا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے ہی آج کی مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں سنتے ہیں، کچھ سنی ہوں گی آپ نے، کچھ اور ہوں گی۔ مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ اچھی بات سن کے آگے اس کو پہنچائیں اور جو عمل والی بات ہو اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ تقریریں، یہ درس یا یہ جلسے جو ہوتے ہیں یا محفلیں ہوتے ہیں یا واعظین کو سننا، فلاں مقرر کو سن لو، تو یہ یاد رکھا کریں کانوں کے چسکے نہیں ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ سنیں اس نیت سے سنیں کہ کوئی اچھی بات ملے، تو ہم بھی اگر عمل نہیں ہے تو عمل کی کوشش کریں، ورنہ بیٹھنا یہ زبان کے کانوں کے چسکوں کے لیے ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رسول کے
رضا اور اس کے محبوب علیہ السلام کی اتباع کے لیے ہم ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں تاکہ اچھی بات آگے پہنچے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جہاں دیگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی اسلام کے ارکان میں سے ہے، وہاں اللہ کے گھر کا حج کرنا بھی اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ رکن وہ ہوتے ہیں جس پر وہ چیز قائم ہو۔ تو ہمارا دین ان ارکان پر، ان بنیادوں پر قائم ہے۔ 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک بنیاد کو حج کہا جاتا ہے۔ حج ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کی فرضیت بیان کی نا تو صحابہ نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام خاموش رہے۔ 3 بار سوال ہوا، تینوں بار خاموش ہوئے۔ بعد میں آپ نے فرمایا اب کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو ہر سال حج فرض ہو جانا تھا، لیکن مجھے اپنی امت کا خیال ہے۔ تو حضرات ذی وقار 2 چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں اتنا مقام دیا ہے کہ اگر وہ ہاں کہہ دینا تو رب فرض کر دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں بھی۔ آپ فرما دیتے ہر سال حج فرض ہے، ہاں تو وہ فرض ہو جانا تھا۔ تو یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، نبی کے کہنے سے شریعت بن جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو چھوٹی سی ہاں بھی کرے تو رب فرض بنا دیتا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کتنا امت کا خیال ہے، امت پہ ہر سال فرض نہ ہو جائے اس لیے خاموش رہے۔ مجھے بتائیے ہر سال فرض ہوتا تو سرمایہ دار جو صاحب حیثیت ہوتے ان کو ہر سال کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ کو امت کا بھی خیال ہے کہ کہیں امت اس میں مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ دیکھیں نا عشاء کی نماز، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کو رات کے آخری حصے میں فرض کرتا۔ لیکن کیا ہے، اب آخری حصے میں اٹھ کے پڑھنا مشکل ہے، سو کے اٹھ کے پڑھنا مشکل ہے، لیکن آپ نے امت کا خیال کیا۔ اسی طریقے سے فرمایا میں اگر اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ساتھ جو وضو ہوتا ہے تو میں مسواک فرض کر دیتا، لیکن اب فرض نہیں قرار دی، سنت ہے۔ تو ذات ذی وقار یاد رکھیے گا، حج کا بھی معاملہ یہی ہے۔ آپ نے ہاں فرمانی تھی، حج ہر سال فرض ہو جانا تھا، لیکن آپ نے امت کا خیال کیا۔ دوسری بات، حج ہر بندے پہ چونکہ فرض نہیں ہے، اس کی چند شرائط ہے، میں سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اس کو سن لیں۔ پہلی بات، جو بندہ صاحب حیثیت ہے، مثلا اس سال حج ہو رہا ہے 9.5 لاکھ روپے کا، بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں، جو جانے کا خرچہ ہے یہ 9.5 لاکھ روپیہ، پھر پیچھے اس کے گھر والوں کے لیے بھی اخراجات ہوں، ایسا نہیں کہ ان کو بھوکا چھوڑ کے چلا جائے، وہ حج نہیں ہوتے، تو گھر والوں کے لیے خرچہ بھی ہو، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا، وہ بندہ صحت مند ہو، تندرست ہو، اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہو۔ جو اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا، ویل چیئر پہ ہے یا اس کو اٹھانا پڑتا ہے، لے کے جانا پڑتا ہے، تو یہ شرط کا بھی پایا جانا ضروری ہے کہ وہ تندرست ہو، اپنے پاؤں پر بولیے چل سکتا ہو۔ اس کے بعد حج کے مہینے بھی آ جائیں۔ اب ان مہینوں میں دیکھیں اس دفعہ لیٹ ہوا ہے سلسلہ، تو ابھی سرکاری تو ہو چکا ہے الاؤنس، لیکن پرائیویٹ ابھی بھی ہے۔ پرائیویٹ 12 لاکھ، 12.5 لاکھ، 11 لاکھ، 11.5 لاکھ کے حج ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3-4 باتیں جس میں پائی جائیں تو ایسے بندے پہ حج کرنا کیا بولیے ذرا فرض ہے۔ اور وہ بندہ جس پہ یہ شرائط پائی گئی اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔ گناہگار کتنا ہے؟
حدیث سنیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صاحب حیثیت ہو کر بھی حج نہ کرے، فرمایا آپ کی ناراضگی کا عالم دیکھیں، آپ تو امت پہ بڑے ہی رحیم ہیں، لیکن یہ حج اسلام کی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اللہ نے فضل بھی کیا، مال بھی دیا، صحت بھی دی ہے، بندہ حج نہیں کرتا، سب کچھ رب نے دے رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب حیثیت ہو کر بھی، حج کی طاقت رکھ کر بھی حج نہیں کرتا، فرمایا اب چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ آپ نے اتنا ناراضگی کا اظہار کیا میرے محترم بھائیوں کہ آپ یہاں تک فرما گئے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اب دیکھیے میں ایک بات یہاں پہ کہہ کے آگے میں موضوع کو بڑھاتا ہوں، آگے حدیث کچھ پیش کرنی ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ اب ہم سوچتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو اسباب نہیں ہے، اتنا مہنگا حج ہو گیا ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، اللہ نے آپ پہ فضل کیا ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، زمینیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وراثت میں ملی ہوئی زمینیں ہوتی ہیں، اور زمینیں بھی یقین کریں کروڑوں کی ہوتی ہیں، اور ہم لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں جی تھوڑا اور مہنگی ہو جائے، کروڑ دا قلعہ پھر بیچاں گے، ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ تھوڑی اور مہنگی ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، کروڑوں کی جائیداد زمین ہوتی ہے، وراثت میں آئی ہے، آج تیرا سانس ختم ہو جائے تو اس زمین کا تجھے کیا فائدہ ہے؟ جس بندے کو اللہ نے دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، زمینیں ہیں یار کروڑوں کی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ وراثت آپ کہیں گے اولاد کے لیے، اس کے لیے وراثت کا حکم پتہ کب ہوتا ہے؟ یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، بندے کے مرنے کے بعد وراثت کے حکام جاری ہوتے۔ زندگی میں اگر کو دینا چاہے اپنی اولاد کو تو وہ دے، جائیدادیں ہیں، وہ حج نہ کریں تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا گاڑی جی 30 لاکھ روپے کی گاڑی لے کے پھرتے، یہ گاڑی کہاں سے آئی تیری؟ وہ بس یہ لی ہے جی فلان لی ہے، پیسے ایسے 2 سے 5 لاکھ پکڑا، اس سے پکڑا، 30 لاکھ کی گاڑی رکھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے۔ بہرحال اس پہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ حدیث کافی ہے۔ فرمایا جو باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا تو اب یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، جس پہ حج فرض ہے وہ اپنے پہ غور کرے اور اپنا فریضہ ادا کرے۔ اس میں برکتیں کتنی، رحمتیں کتنی ہیں، قربان جائیے۔ حج کے اندر اللہ نے اتنی رحمت رکھی ہے، فرمایا گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حاجی جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے، تو بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ میدان عرفات میں جانے والے حاجی کو اللہ کا اتنا فضل ملتا ہے کہ کبیرہ گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، اتنی اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے بخاری کی حدیث سنیے، حاجی پہ کتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ میدان عرفات میں جب حاجی پہنچتا ہے نا، کون سی تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ، کون سی تاریخ بولیے؟ 9 ذی الحجہ کو جب میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، وہ کتنا کرم والا دن ہوتا ہے، فضل والا دن ہوتا ہے، رحمت والا دن ہوتا ہے۔ 2 بدن پہ چادریں ہیں، میدان عرفات ہے، یہ وہی میدان ہے جہاں حشر کا میدان لگنا ہے۔ اسی میدان کے اوپر حشر برپا ہونا، یہ بڑھ جانے، ساری زمین بالکل صاف ہو جانی، پہاڑ دریا ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف میدان ہوگا، ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نظر آئے گا، ایسا ہموار میدان ہوگا۔ تو یہ میدان عرفات ہی ہوگا۔ حضرات جی وقار، اس میدان میں جب حاجی پہنچتا ہے 9 کو، فرمایا کتنا قسمت والا ہے کہ اس میدان میں پہنچنے والا۔ اب اس پہ فضل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث سنیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا نا، حجۃ الوداع، ایک ہی حج فرمایا آپ نے، تو آپ نے میدان عرفات میں حضرت بلال سے فرمایا لوگوں کو بلاؤ، ذرا سب کو جمع کرو۔ سارے میدان عرفات میں جتنے صحابہ تھے جمع ہو گئے،
میرے نبی علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے، جہاں بھی آپ تشریف فرماتے سامنے تشریف لائے، اور سارے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں، تمہیں مبارک ہو، آج تمہاری قسمت کس عروج پر ہے، آج تم جتنے بھی میدان عرفات میں جمع ہو، تم سب کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ پڑے، اللہ نے سلام بھیجا ہے ہمیں، ہماری قسمت۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اشک بار آنکھوں سے عرض کرنے لگے، حضور ہم لوگ تو تہذیب و تمدن سے بڑے دور رہنے والے تھے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا دامن ملا ہے، آپ کے غلام بنے ہیں، نسبت آپ کی اپنائی ہے، تو آج فرشتے بھی جھک جھک کے سلام کرتے۔ آج قسمت اس عروج پہ آئی ہے کہ اللہ نے بھی سلام بھیجا ہے، حضور ہم تو اس قابل نہیں تھے، یہ آپ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ نے سلام بھیجا ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے؟ فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام آیا تو تمہارے لیے ہے، لیکن قیامت تک جو بھی حاجی 9 ذی الحجہ کو حج کے ارادے سے میدان عرفات میں آئے گا، اسے بھی قیامت تک اللہ کا سلام ملتا رہے گا۔ تو آج جانے والا کتنا قسمت والا ہے، یہ لاکھوں روپے بھول جاتا ہے، اس کی قسمت، اس کی معراج ہوتی ہے کہ جسے رب کا سلام ملتا ہے۔ بہرحال حاجی بڑا ہی قسمت والا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں جیتے جی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اب میں ایک دو باتیں حج کے فلسفے پہ ذکر کروں کہ حج ہے کیا، مختصر توجہ سے سنیے گا۔ حج کچھ ایسے امور کو ادا کرنے کا نام ہے، ان میں سے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، ایسے کچھ کام ہیں جن کو اگر کوئی ادا کرے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے، جن کو ادا کرے تو بندہ حاجی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، وہ میں سادہ لفظوں میں اور کہوں، ہم چونکہ نسبت والے ادب والے ہیں تو ہم لوگ اس کو یوں کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کے حج جو ہے اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے بولیے محبوب بندے، ان کی کچھ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں، اللہ نے ان اداؤں کو باقی رکھا ہے۔ جو بھی ان مہینوں میں ان مقامات پہ جا کے اللہ کے پیاروں کی ان اداؤں کو ادا کرتا ہے وہ حاجی بن جاتا ہے۔ توجہ نہیں کی آپ نے، اللہ کے کچھ پیارے بندے کو واقعہ پیش آیا، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، وہ کوئی خاص موقع تھا، اللہ کو وہ ادا بڑی پسند آ گئی۔ اسی طریقے کسی اور پیارے کے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند آ گئی، وہ ساری ادائیں اکٹھی کر دی گئیں، رب نے وہ ادا مٹنے نہیں دی، ان اداؤں کو جمع کر کے مناسک حج بنا دیا ہے۔ آج کوئی ان کو جا کے ادا کرے تو حاجی بن جاتا ہے۔ میں سادہ لفظوں میں آگے چلوں، حج کرنے والا مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، اگر اس نے قران حج کرنا ہو تو عمرے کے ساتھ ہوتا ہے، اور افراد میں علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ قران اگر پہلے عمرہ کرے گا، اب اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے بدن پہ 2 چادریں باندھے گا۔ کتنی چادریں بولی بیٹا؟ سیدھے رہو، سیدھے۔ کتنی چادریں؟ 2 چادریں باندھے گا۔ اب یہی ایک بندے کو بتانا ہے کہ تیرا اصل لباس بندے یہی ہے، تو جو اپنی پوشاک پہ نازاں ہوتا ہے نا، بڑے بڑے کپڑے پہن کے، یاد رکھ یہی تیرا اصل لباس ہے، یہ لباس ہستی ہے تیرا، جس سے تو دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ تو بندہ 2 چادریں پہنتا ہے، 2 چادریں پہننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے آتا ہے، سب سے پہلے طواف کرنا ہوتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے جسے کہتے ہیں بیت اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟
کعبۃ اللہ شریف یہ پتھروں سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رہنے سے پاک ہے. بولیے اللہ رہنے سے. یہ جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ سارے بول دیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اچھا میں آپ سے پوچھوں گا آپ کا گھر، آپ کہیں گے وہ میرا گھر ہے، تو میں فوری سمجھوں گا آپ وہاں رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال کیا یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. اب اللہ کا گھر ہے مطلب یہ نہیں کہ اللہ رہتا ہے. رہتا وہ ہے جس کا جسم ہو. اللہ تو نور ہے. اللہ کیا ہے بولیے؟ نور ہے. وہ رہتا نہیں ہے. رہنے سے پاک، مکان سے پاک، جہت سے پاک، وہ سما جانے سے پاک. اب بیت اللہ ہے، وہ پتھروں کا بنا ہوا. اچھا کپڑے اتارے، پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے. اب کیا ہے؟ گھومنا شروع کر دو. وہ چکر لگا رہا ہے، اس کے گرد بندہ گھومنا شروع ہو گیا. آپ کا یہ محلہ ہے، ایک بندہ یہاں سے 2 بار 3 بار چکر لگائے، آپ پوچھیں گے خیر آج بڑے چکر لگ دے پہ. بغیر کام کے کوئی پھرے، اگر کوئی لڑکا ہوگا آپ ڈانٹو گے اسے کہ چل ادھر سے نکل، تو گلی میں کیوں گھوم رہا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھدار بار بار پھر رہا ہے، آپ کہیں گے خیر ہے کوئی کام، کہے گا نہیں چکر کیوں لا رہے. اب وہ پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے، ارد گرد کپڑے اتار دیے، 2 چادریں بدن پہ ہیں، بندہ گھوم رہا ہے. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، پھر پہلے 3 کندھوں میں وہ یہ رمل کر رہا ہے، اپنا یہ کندھا کھول کے ایسے اپنے احرام کو ڈالتا ہے، اس کندھے کو کھول لیتا ہے. اس سے پوچھے بھئی یہ کیا ہے؟ اب وہ کہے گا کہ یہ حج عمرے کے ارکان میں سے. اب اس کے بیک پہ اگر جائیں ہم، تاریخ میں جائیں اور اس کی اگر ہم کنکاس کریں، ڈھونڈیں اس کی وجہ کیا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا یہاں بھی اللہ کے پیاروں کی کوئی ادا باقی ہے. اب وہ یہ کرتا ہے پہلے 3 چکروں میں یہ رمل کرتا ہے، یہ کندھا کھول کے رمل کرتا ہے. رمل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ رمل کہتے ہیں سینہ تان کے، بڑے بڑے قدم اٹھا کے، اپنے بازو اپنے جسم سے جدا کر کے اکڑ اکڑ کے چلنا. بڑے بڑے قدم. یہ دوڑنا نہیں ہوتا. کئی لوگوں کو وہاں دیکھا جاتا نا دوڑ رہے ہوتے ہیں مطاف کے اندر. یہ دوڑنا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے بس تھوڑے بڑے بڑے قدم اٹھا کے چلنا ایسے ایسے. اب توجہ کیجئے گا میری طرف. یہ بندہ چکر لگا رہا ہے اکڑ اکڑ کے. وہ بھائی حاجی رک، یہ کیا تو کر رہا ہے؟ اللہ کے گھر میں اکڑ رہا ہے؟ تو محلے میں اکڑتا تھا، لوگ کہتے تھے شرم کر، کیوں اکڑ کے چلتا ہے؟ اور یہاں حرم میں آ کے اکڑ رہا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ تو ضروری ہے. بھائی کیوں ضروری ہے؟ تو سنیے اس کی جب ہم نے تاریخ میں گئے پیچھے پڑھا تو ہمیں تو یہی چیز ملی. ورنہ اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا تو میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں وہ بتائیں ہمیں کہ بھئی یہ رمل کیوں ہوتا ہے. میں اس کی وجہ جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نا عمرے کے لیے ایک بار مکہ مکرمہ تشریف لائے مدینہ شریف سے. جب آپ عمرے کے لیے تشریف لائے نا تو نبی کریم علیہ السلام جب آئے تو مکے کے کافروں نے نا ایک تانا مار. تانا یہ دیا، مدینہ شریف کا پرانا نام تھا یثرب. یثرب کا معنی ہے بیماریوں کی جگہ. لوگ وہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے تھے اور جو جاتا تھا بیمار رہتا تھا. حضور علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تو مکے کے کافروں نے سمجھا یہ بھی یثرب میں گئے ہیں تو بیمار ہو گئے ہوں گے وہاں جا کے، یہ کمزور ہو گئے وہاں جا کے. تو عمرے کے لیے آئے تو ایک تانا دیا، کہنے لگے بھی سنو یہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا یہ اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا بھئی کیوں؟ کہا یہ یثرب میں چلے گئے ہیں، یثرب کی آب و ہوا بخار والی ہے، بیماریوں والی ہے، ان کو اس آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے، یہ ہم سے نہیں لڑ سکتے. اب یہ تانا ملانا، جب انہوں نے تانا دیا اپنے عقل کے اعتبار سے، لیکن ان کو کیا پتا تھا وہ یثرب تھا اب تو مدینہ بن چکا ہے. سبحان پہ سبحان اللہ آ جانا چاہیے. طیبہ بن چکا ہے، کیونکہ پہلے یثرب تھا جب مصطفیٰ کے قدموں
نے وہاں برکت لٹائی، اس خاک نے مصطفیٰ کے قدم چومے تو اللہ نے مٹی میں بھی شفا پیدا فرما دی۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام یہاں تشریف لائے تو انہوں نے تانا دیا، تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا، حضور انہوں نے تانا دیا ہے اور ہم سے یہ برداشت نہیں ہے کہ یہ ہمیں اس طرح کہیں۔ غصہ تو آتا ہے، اور وہ بھی کافر ہوں، بے ایمان تانا دے۔ آج تو شریکوں کے تانے نہیں برداشت ہوتے، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھے میرے محترم بھائیوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ تحمل سے، ہم لڑنے نہیں آئے، عبادت کرنے آئے ہیں۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ عبادت کرنے آئے، ہم لڑنے نہیں آئے۔ عرض کی حضور نے بے ایمانوں کا کیا کریں؟ فرمایا میں اس کا بھی حل بتاتا ہوں، کوئی ایسا حل نکالتے ہیں ان کو بھی جواب مل جائے، عبادت بھی ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادھر آؤ میرے صحابہ، ابو بکر ادھر آؤ، اے عمر ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ، حیدر کرار ادھر آؤ۔ بلایا اپنے صحابہ کو، فرمایا تم ہو میرے متبع، میری پیروی کرنے والے، نگاہیں نیچی رکھ کے چلنے والے، جھک کے چلنے والے ہو، لیکن سنو آج ان کو جواب بھی دینا ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔ اب سنو میری بات، جب تم طواف کرنے لگو نا تو اپنا سیدھا کندھا کھول لینا۔ اب سیدھا کندھا چادر اوپر ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، نیچے سے اس طریقے سے یہ کندھے پر رکھ لی، یہ کندھا کھل گیا۔ فرمایا اس طریقے سے کندھا کھول لینا، اب نگاہیں نیچی نہیں کرنی، سینہ اوپر کرنا ذرا۔ اب صحابہ کو حضور فرما رہے، فرمایا سینہ تان کے اپنے بازو ساتھ نہیں جوڑنے، بازو ذرا علیحدہ کرنے، اور قدم تھوڑے بڑے بڑے اٹھا کے چلنا ہے۔ پہلے دیکھو اب قرآن کیا کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ اکڑ کے زمین پر نہ چلو۔ اے بندے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اکڑ کے چلنا زمین پہ حرام ہے۔ کیا بولیے؟ حرام ہے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ اب یہاں پہ دیکھو حضور تعلیم دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سینے تان کے بڑے بڑے قدم۔ کیوں؟ ادھر کافر کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے، تانا بھی دیا ہے۔ اب صحابہ نے جب پہلے 3 چکر لگائے نا تو اپنا کندھا کھول کے، سینہ بڑا چوڑا کر کے، بازو ہلا ہلا کے، بڑے بڑے قدم اٹھا کے جب اکڑ اکڑ کے چلے نا، فرمایا 3 چکر تم نے یوں اکڑ اکڑ کے سینہ تان کے جب لگاؤ گے، ان کو پتہ چل جائے گا مدینے کی ہوا نے اصحاب محمد کو کمزور نہیں کیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور کر دیا ہے۔ اب صحابہ نے دیکھے وہ اکڑ اکڑ کے یوں چکر لگائے، بڑے بڑے قدم اٹھا کے ادھر کھڑا۔ اب آپ میں سے جو گئے ہیں ان کو تو منظر سامنے آ گیا ہوگا کہ جب بندہ مطاف میں چکر لگاتا ہے، ارد گرد برآمدے بنے ہوئے ہیں، اس وقت کافروں کے گھر تھے، کفار کھڑے تھے، کوئی عتبہ کھڑا، شیبہ کھڑا، جو بھی بڑے بڑے بے ایمان کھڑے ہیں، اور صحابہ یوں چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ بھی تو منظر دیکھ رہا ہے نا۔ اب رب نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، واہ میرے محبوب تو نے عبادت بھی ہونے دی ہے، میرے دشمنوں کو جواب بھی دے دیا ہے کہ تیرے صحابہ ان کو جواب بھی دے رہے ہیں، میری عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کو ادائی بڑی پسند آئی کہ جو کام نبی رسول اور اللہ کے دشمنوں کو جلانے کے لیے کیا جا رہا تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا قیامت تک جاری کر دیا۔ اب کوئی عمرے والا ہو، کوئی حج کرنے والا ہو، طواف الزیارہ والا ہو یا عمرے کا طواف کرنے والا ہو، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کا یہی عمل ہوتا ہے کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرتا ہے۔ یہ ادا تھی صحابہ کی، اللہ کو پسند آئی، قیامت تک جاری کر دی۔ تو حج ہے اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام۔ اب یہ ادا بھی پھر صحابہ کی ادا ہے۔ اگر کوئی میری اس بات سے اختلاف رکھتا ہے، بولے جی نہیں، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ بتا دیں رمل کیوں ہوتا ہے؟ پھر
ہم انتظار کر رہے تھے ہمیں بتا دے رمل کیوں ہے، بس یہ اکڑنا کیوں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اکڑ کے نہیں چلنا، تو یہ کیوں رمل میں اکڑا جاتا ہے وہ جواب دے دے، ہم انتظار کر لیں گے۔ آگے آئیے میرے پیارے بھائیو، یہ طواف ہوا، میں شارٹ کروں تاکہ نماز سے پہلے ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے کچھ۔ اس کے بعد اب بندہ جب طواف کر کے ہٹتا ہے تو ایک نکر پہ نا ایک پتھر رکھا ہوا ہے، دل کرتا ہے سب کا ہی اس پتھر کو چوما جائے۔ عمرے والا بھی وہاں پہ چومنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، حج پہ جانے والا بھی، وہ ہے حجر اسود۔ کیا بولیے؟ حجر اسود ایک پتھر ہے، کعبۃ اللہ شریف کی ایک جانب پہ نصب ہے۔ وہ آپ نے تصویروں میں ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ایک سلور کا وہ رنگ کا ایک بڑا سا کڑا لگا ہوا گول سا، وہ سارا حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ پورا حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر کو 5-6 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آدھے آدھے انچ کے 1-1 انچ کے لگے ہوئے ہیں، وہ حجر اسود ہے۔ اب یہ حجر اسود کی بیک کیا ہے، یہ کیوں چوما گیا، کیا وجہ ہے؟ تو لوگ تو اس کا یہی جواب دیتے ہیں یہ جنتی پتھر ہے۔ کیا یہ پتھر بولیے؟ سارے یہی جنت سے آیا، خود حدیث میں ہے، نبی محتشم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجر ابید تھا، حجر ابید یعنی سفید تھا۔ عرض کی حضور کالا کیسے ہوا؟ فرمایا لوگوں کے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو اس کے سامنے جاتا ہے یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے۔ اب ہم لوگ بھی چومتے ہیں تو کہتے ہیں جی جنتی پتھر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق والے ہیں، عشق والے ٹھیک ہے، جنتی ہونا کمال ہے، بڑی شرف کی بات ہے، لیکن ہم تو اس لیے چومتے ہیں جو حضرت عمر نے وجہ بتائی ہے۔ حضرت عمر نے کیا وجہ بتائی؟ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے کالے پتھر، عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ بولیے حضرت عمر، وہ بھی تو جنتی ہے نا، اگر پتھر جنتی ہیں تو عمر بھی۔ اب حضرت عمر کہہ رہے اے کالے پتھر، عمر تجھے کبھی نہ چومتا، بلکہ آپ نے ایک اور بات وہاں پہ ارشاد فرمائی، فرمایا ہے پتھر نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تو بولیے نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ تو جب یہ بات کہی نا، مولا علی شیر خدا سن رہے تھے، مولا علی شیر خدا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضرت عمر کے، فرمایا اے بھائی عمر، یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ کہا بھائی علی کیسے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یہ جو پتھر ہے نا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ نفع اس طریقے سے دے گا جو اس کے سامنے مومن آئے گا، ایمان والا آئے گا، اس کو تو پتا ہے یہ اندر باہر سے ایک ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گا یا اللہ تیرا فلاں بندہ ایمان کی حالت میں میرے سامنے آیا، اس کے ایمان کی میں گواہی دیتا ہوں، اسے جنت عطا کر دے، اللہ اس کے کہنے پہ اسے جنت عطا کرے گا۔ کہا نفع دیا کہ نہیں؟ فرمایا ہاں۔ نقصان کیسے دے گا؟ کہا جو اوپر سے کلمہ پڑھے اندر سے بے ایمان ہو، منافق۔ کون بولیے؟ منافق۔ یہی تو بیماری ہے نا، اتو ہور اندروں ہور، گول مڈول پتہ ہی نہ چلے، سارے دے نال ہی سارے ہی راضی ہیں، تو یہ نہیں ایمان ہوتا۔ آپ ہیں، میں ہوں، پتہ ہونا چاہیے دوسرے کو یہ اندر سے عقیدے میں کیا ہے، باہر سے عقیدے میں کیا ہے۔ عقیدے میں کمزوری نہیں ہوتی کہ ڈاما ڈول رہے بندہ سارے انہوں راضی رکھے، اور سارے راضی نہیں ہوندے، رب نو راضی رکھو۔ عقیدہ ایک۔ اب حجر اسود کے سامنے تو سارے ہی جاتے ہیں نا، ہر مکتبہ فکر والا جاتا ہے،
تو حجر اسود کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں جو تو ہوگا بے ایمان، جو تو ہوگا منافق۔ اب ظاہرہ وہاں پہ کافر تو کہہ کہ اپنے آپ کو کافر چومنے تو جائے گا نہیں، مسلمان ہی کلمہ گوئی جائے گا نا۔ اگر وہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والا ہے، اندر سے کچھ اور ہے، بندوں کو نہیں پتا، حجر اسود کو پتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، مولا تیرا فلانا بندہ داڑھی بھی رکھی تھی، پگڑ بھی باندھا تھا، میرے سامنے آیا تھا، لیکن مولا اس کے دل میں منافقت تھی، میری گواہی قبول کر اور اسے جہنم میں ڈال دے۔ اور جس کے بارے میں حجر اسود یہ کہہ دے گا کہ یہ منافق تھا، اللہ اس کی گواہی پہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، اور بولو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا فرمایا بھائی علی اللہ تیرا بھلا کرے، کیونکہ کئی موقعوں پہ حضرت عمر نے جب حضرت علی سے رہنمائی لی تو آپ فرمایا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر باب علم کا دروازہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ جب بات کہی نا تو حضرت عمر کی بات سنیے کہ ہم پتھر کو کیوں چومتے ہیں، جنتی تو ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے کالے پتھر، عمر تجھے کبھی نہ چومتا، اگر عمر کی آنکھوں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے میرے مصطفیٰ کے لبوں نے چوما، میں تو اس لیے چومتا ہوں کہ تجھ پر میرے نبی کے لب لگے ہیں، میں تو بوسہ گاہے مصطفیٰ کو چوم رہا۔ تو یہ بھی ایک ادا ہے حضور کی کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس پتھر کو چوما ہے، تو ہم بھی اس پتھر کو اس لیے چومتے ہیں کہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آگے آئیے میرے محترم بھائی، حجر اسود کا بوسہ لیا تو قریب ہی ایک گولڈن رنگ کا جنگلہ لگا ہوا ہے۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے اس جنگلے کے پاس جا کے 2 نفل پڑھے۔ آپ میں سے بھی جو گئے ہیں پڑھے ہوں گے، پڑھنے کی کوشش کی ہوگی۔ کیا ہے اس جنگلے کے اندر؟ اس جنگلے کے اندر بھی ایک پتھر ہی رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے مشرک ہیں، درباروں پہ جاتے، فلاں کرتے، یہ کرتے۔ میں نے کہا ہم تو کسی کو پوجتے نہیں ہیں، نہ کوئی داتا علی حجویری کو پوچھتا ہے، ان کا بھی ادب ہی کرتا ہے، بابا فرید کا بھی ادب ہی کرتے ہیں۔ ہم تو مزار والوں کو سلام کرتے، سجدے نہیں کرتے، سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن تجھ سے سوال ہے، تو جو ہمیں مزاروں پہ الجھا رہا ہے، یہ بتا یہ حرم میں کیا ہو رہا ہے؟ پتھروں کی عمارت کا چکر، پتھر کو چومنا، پتھر کے پاس نفل پڑھنا ہے، یہ بھی تو فلسفہ ہمیں سمجھانا۔ تو اس کے اندر بھی ایک پتھر ہے، اس جنگلے کے اندر بھی ایک، بولیے کیا ہے؟ اس پتھر کے پاس جھگڑے ہو رہے ہوتے، دھکے لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں نفل پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر 2 مبارک قدموں کے نشان ہیں۔ آپ کو مجھے اللہ جانا نصیب فرمائے۔ وہ جنگلے میں سے دیکھیں گے نا آپ، تو اندر نارمل جو آج کل ہمارا سائز ہے نا 9-10 انچ کا، اتنا بڑا سائز ہے۔ جو ہم میں سے گئے ان کو تو یقیناً دیکھا ہے، انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ اتنا بڑا پاؤں کا وہ مبارک نشان ہے، 1.5 سے 2 انچ گہرا ہے، اس سے زیادہ نہیں، 1.5 سے 2 انچ گہرا ہے، پورے پاؤں کا نشان ہے۔
اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ، پتھر ہے، وہ بھی پتھر کے اوپر نشان ہے. اس کے پاس ترس رہے ہوتے ہیں یار یہاں کھڑے ہو کے رب کو سجدہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے. بھائی وجہ کیا ہے؟ پتھر ہے، پاؤں کے نشان ہیں. کس کے پاؤں کے نشان؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے. جی اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، قدموں کے ہیں، تو پتھر پہ نشان ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ نہیں جی بس یہاں نفل پڑھنے ہیں. میں نے کہا اصل تجھے وجہ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ والوں کے جس جگہ قدم بھی لگ جائے نا وہ جگہ بھی مبرک ہو جاتی ہے، متبرک ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے، اس میں عظمت، شرف، کرامت، عزت اس کی بڑھ جاتی ہے. اور پتھر میں یہ کمال نہیں جو اس پتھر کے اندر ہے. پتہ یہ کون سا پتھر ہے؟ رب نے حضرت ابراہیم سے فرمایا میرا گھر تعمیر کرو. انہوں نے تعمیر شروع کی. بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں. اس وقت پہلی جو تعمیر کی، کعبے کی دیواریں 9 گز اونچی کی. کتنی اونچی بولیے؟ 1 گز میں کتنے فٹ؟ 3 فٹ. 9 27 فٹ دیواریں اونچی کی گئی. اب یہ ہمارے تو گو لگتی نا، پھٹے رکھ کے بانس رکھ کے مستری اتنے چڑھ جاندے ہیں، کوئی گو نہیں لگائی گئی. یہ پتھر تھا، ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو گئے. اب قدم آئے اللہ کے نبی کے، پتھر اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. پتھر میں کوئی جان نہیں، پتھر میں کوئی حرکت نہیں، پتھر اڑتے نہیں ہیں. صرف دیوار پہ پتھر لگانا ہے، وہ پتھر پہلے ہی اس طرف آپ کو لے کے چل پڑتا. آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے میں ادھر پتھر لے جاتا، دوسری دیوار پہ پتھر ہاتھ میں اٹھتا وہ ادھر لے جاتا. کہنے کا مقصد یہ ہے قدم اللہ والوں کے ہوں تو پتھر میں بھی شعور آ جاتا ہے. قدم بولیے، قدم اللہ والوں کو. توجہ کیجئے، یہاں میں بخاری کی ایک چھوٹی حدیث بھی آپ کو ذکر کرتا جاؤں. قدم ہو اللہ کے محبوبوں کے تو پتھر میں بھی شعور آ جاتا ہے. تم کہتے کیا برکت، کیا تبرک، کیا چیز؟ میں نے کہا تبرک نہیں تو پتھر اٹھاؤ، جنگلہ اٹھاؤ. کیوں رکھا ہے؟ قدم کے نشان ہے. برکت ہے، برکت تب آتی ہے جب اللہ والوں کے قدم لگتے ہیں. تم کہتے میں بخاری کی حدیث سناؤں، قدم اللہ والوں کے ہوں، ارے نسبت اللہ کے محبوبوں سے ہو تو بے شعورے کو بھی شعور مل جاتا ہے. بخاری کی حدیث، ایک دراز گوش گدھا، دراز گوش گدھے کو کہتے، لمبے کانوں والا، اس کا نام تھا یعفور. حضور علیہ السلام نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ بولیے بولیے، یعفور. یہ گدھا ایک یہودی کے پاس تھا. یہودی اس پہ سواری کرنا چاہتا، وہ بیٹھنا چاہتا، یہ اس کو گرا دیتا تھا. یہودی اس کو مارتا، مارے برداشت کرتا. کبھی یہودی کو اپنی پشت پہ بیٹھنے. حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی مدینہ شریف میں، اس کو پتا چلا، یہ بھاگا یہودی کے پاس سے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ سارے بولے گدے کی، کھوتے کی گل کردا پیا، دراز گوش کی بات کر رہا ہوں. وہ یہودی سے بھاگا، سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا. اور مولوی حضور کے قدموں میں وہ آیا، حضور سے باتیں کرنے لگا. بولو سبحان اللہ. آج تو کسی گدے کی بولی بول کے یا اس کی بات سمجھ کے ہمیں بتا. حضور سے کچھ کہنے لگا. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ کہہ رہا ہے حضور میرے اوپر سواری نہیں کریں گے آپ. تو میں نے کہا کیوں، وجہ؟ کہا حضور میری جتنی پیچھے نسل چلی ہے نا، ہر ایک کے اوپر اللہ کے نبی نے سواری کی ہے. حضور میں آخری ہوں، میری نسل میرے بعد نہیں ہے. اور حضور میں گواہی دیتا ہوں اس پشت پہ میں نے پلیت مالک کو بیٹھنے نہیں دیا، میں مارے کھاتا رہا، اس کو پشت سے گرا دیتا تھا. میری تمنا تھی جب ہماری اوپر نسل میں نبیوں نے سواری کی ہے، حضور میری آخری، میں اپنی نسل میں آخری ہوں. اگلی بات بڑی پیاری کہی جو لانتی کانے مرزے کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. وہ گدھا کہنے لگا حضور مجھے پتا ہے آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، تو حضور مجھ پہ سواری کر لیں.
مجھے عزت مل جائے گی تب میرے مصطفیٰ نے اس کی عرض قبول کی، حضور اوپر بیٹھے۔ ہم گدے پہ بیٹھ کے بازار سے جائیں تو ہمیں عجیب لگتا ہے، حضور کی سادگی دیکھو یار، گدے کو بھی نہیں وہ رنجور کیا، سواری کر لی۔ اب سنیے جو بات میں سنانا چاہ رہا تھا، قدم ہو اللہ کے پیاروں کے، بے شعورے کو بھی شعور آ جاتا ہے۔ جس میں شعور نہ ہو، عقل نہ ہو، وہ عقل والوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا نام رکھا یعفور۔ کیا نام رکھا؟ جلدی سے یہ بات سنیے، یعفور رکھا۔ عبادل ثلاثہ، 3 عبداللہ ہیں، بعد نے عبادل اربع بھی کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کتنے بولیے؟ 3 پہ آئیے۔ عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کو کہتے ہیں عبادل ثلاثہ۔ ان کا نام عبداللہ ہے، تینوں کا نام بولیے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اگر بلانا ہو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تو حضور علیہ السلام یعفور سے فرماتے، یعفور سامنے کھڑا ہوتا، فرماتے یعفور عبداللہ کو بلاؤ۔ ابن عمر نہیں فرماتے۔ ارادہ کن کو بلانے کا؟ حضرت ابن، بولیے ابن، صرف فرماتے عبداللہ کو بلاؤ۔ وہ یعفور وہاں سے چلتا عبداللہ ابن عباس کے دروازے پہ نہیں جاتا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے دروازے پہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ نہیں جاتا، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دروازے پہ جا کے اپنا سر رگڑتا۔ وہ باہر آتے، اشارہ کرتا تجھے حضور نے بلایا۔ ارے جس پہ قدم میرے مصطفیٰ کے آ جائیں تو یاد رکھو اس بے شعورے میں بھی شعور آ جاتا ہے۔ یہ جو پتھر تھا جس پہ قدم جناب ابراہیم کے آئے تو قدم آئے، اس میں شعور اتنا آ گیا، وہ آپ کے دل ذہن میں آنے والے خیال سمجھنے لگا۔ اس پتھر میں اتنا کمال ہو تو جس کے قدموں کی اتنی برکت ہو اس کی ذات میں کتنی برکت ہو۔ بہرحال یہ پتھر سے جب وہ تعمیر مکمل ہوئی نا تو پیارے بھائیوں، تعمیر مکمل ہوئی تو آپ اترنے لگے نا جب نیچے، تو پتھر کو جو سکون ملا ہوا تھا، وہ ٹھنڈے ٹھنڈے مبارک برکت والے قدم سینے پہ تھے، پتھر نے گوارا نہ کیا۔ اب پتہ نہیں پتھر نے کیا اللہ سے عرض کی ہوگی، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی ہل سکتا نہیں ہے۔ اب پتھر نے کیا رب سے التجا کی، مولا یہ قدم مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، اللہ کی کیا مشیت وہی جانے۔ تو پتھر کو رب نے حکم دیا موم ہو جا۔ پتھر تو پتھر ہوتا ہے، ہم بھی یہ پتھر پہ چلتے ہمارے نشان دبتے اس میں، بولو نہیں۔ تو اب وہ پتھر سے جب اترنے لگے تو اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے حکم دیا موم ہو جا، وہ موم ہو گیا۔ آپ اس طرح کھڑے تھے، آپ کے دونوں پاؤں پتھر کے اندر چلے گئے، پتھر کے اندر نشان بن گئے۔ جیسے ہی پاؤں اتارے وہ نشان، آپ پتھر سے اترے، پتھر پھر موم سے پتھر بن گئے۔ تو وہ پتھر آج صدیاں بیت گئی ہیں، دیکھیں 1400 سال تو ہمارے آقا علیہ السلام کو پردہ فرمائے ہو گئے، اس سے پہلے کتنے 100 سال، صدیاں بیت گئیں۔ دھوپ میں یہ رکھا ہوتا تھا، بارشیں ہوئیں، اندھیریاں آئیں، وہ نشان ویسے کے ویسے ہی ہیں، صرف قدموں کے نشان ہیں، قدم نہیں ہیں۔ کیا ہے بولیے؟ قدموں کے نشان ہیں، قدم نہیں ہیں۔ اس نشان کے پاس، اس پتھر کے پاس ایک دن حضرت عمر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کر رہا ہے اس کے پاس کھڑا ہو کے 2 نفل نہ پڑھ لوں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے، رب نے جبریل کو بھیج دیا اور حکم دے کے بھیجا اور قرآن دے کے بھیجا، جاؤ میرے حبیب کے پاس۔ جبریل آئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے حضور، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اب نے یہ آیت بھی بھیجی ہے، حکم بھی بھیجا ہے۔ کیا؟
وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آپ کا عمر یہ کہہ رہا ہے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں، اکیلا عمر کیوں پڑھے؟ محبوب اس کو مصلی بنا لو، اس کو آج سے مصلی بنا لو، قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم آ گیا کہ اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ عقیدہ پتہ چلا، جہاں اللہ والوں کے قدم بھی لگ جائیں وہ بھی سجدہ گاہ بن جاتی ہے۔ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، سجدہ کس کو بولو؟ اللہ کو ہے۔ تو اللہ والوں کے قدم لگے وہ سجدہ گاہ ہے، اور جہاں اللہ والے خود آرام کر رہے ہوں وہاں کتنی برکت۔ یہ ایسے ہی ہمارا دل نہیں کرتا، کہتے ہیں دل چ نہیں ہوتا آج لاہور جا کے داتا صاحب اتھے نہ جا کے عشاء پڑھی، کسی کے دل میں آتا آج جمعہ داتا صاحب پڑھنا جا کے، آج بابا فرید قدمہ چ جا کے آج جمعے دی نماز پڑھنی ہے۔ اے جڑے دل چ خیال آندے آ، حضرت عمر کی اس نفاست سے تجھے حصہ ملا ہے یار، یہ حضرت عمر کے دل میں وہ جو چاہت تھی اس کا حصہ ملا ہے کہ اللہ والوں کے قدم لگے ہوں، نشان والی جگہ پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو جہاں اللہ والے ہوں وہ یقیناً وہ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے۔ آگے چلتا جاؤں تو باتیں بہت سی حج میں سمیٹتا ہوں، چونکہ ٹائم ہو رہا ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ حج میں جتنے بھی رکن ہیں آگے چلیں، صفا مروہ، کیا بولیے؟ یہ 2 پہاڑیاں بھی ہماری اماں ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے۔ آج حاجی پانی نہیں ڈھونڈتا، آج تو جگہ جگہ زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور ہم وہ چکر لگا رہے ہیں۔ وہ اماں جان نے جو چکر لگائے تھے وہ پانی کی تلاش میں تھے، لیکن آج ہم پانی کی تلاش میں نہیں لگاتے، ہم تو اماں کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی انگوٹھے تسی بار بار نام آندہ چم دے ہو۔ دوسرے نے جواب دیا جناب آدم علیہ السلام کو یہاں نور نظر آیا تھا، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رکھا، تو اب فرشتے کھڑے رہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ فرشتے اب پروٹوکول انہیں کیوں ہاتھ بننے کھڑے رہندے؟ فرمایا تیری پیشانی میں محبوب میرے کا نور ہے۔ عرض کی مولا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے وہ نور ان انگوٹھے کے ناخنوں میں منتقل کیا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے جب دیکھا نا اس نور کو، انہوں نے چوم کے آنکھوں پہ لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ۔ یہ کنہوں نے کیا؟ حضرت بولیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کیا۔ اب اس مولوی کو بندے نے جواب دیا جناب آدم نے چومے انگوٹھے تو ہم بھی چومتے ہیں۔ کہا انہیں تو نور نظر آیا تھا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اب وہ چپ تو ہو گیا لیکن تھا نسبت والا، اس نے بڑا پیارا جواب آگے سے دیا۔ اس نے کہا سن میری بات، ہمیں نور تو نظر نہیں آتا، تو ایک بات تو بتا، حج پہ لاکھوں روپے لگا کے جا کے صفا مروہ پہ چکر لگاتا ہے، وہ تو پہاڑی پہ دوڑ کیوں نہ ہوتا ہے؟ کہا جی وہ میں تو رکن ادا کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ چکر کیوں ہے؟ کہا اماں ہاجرہ نے لگائے۔ اماں ہاجرہ نے کیوں لگائے؟ وہ جی پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ تو کہا تو پانی ڈھونڈتا ہے؟ کہا نہیں، وہاں تو کولر رکھے ہوئے ہیں۔ کہا تو کیوں چکر لگاتا ہے؟ کہا بس اماں کی ادا کو ادا کرتا ہوں۔ سامنے والے نے کہا تو اماں کی ادا کو ادا کرتا ہے، پانی نہیں ڈھونڈ رہا، اگرچہ ہمیں نور نظر نہیں آتا، ہم تو اپنے ابا کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو یہ التزامی جواب ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ صفا مروہ کی سعی بھی اماں ہاجرہ کی یاد ہے، آگے عرفات میں جانا مصطفیٰ کی یاد ہے، مینا میں جانا حضور کی یاد ہے، مزدلفہ میں جانا حضور کی یاد ہے، وہ کنکریاں مارنا رکن ہے حج کا۔ کتنی شہادتیں ہو جاتی ہیں، آخری بات کروں، کتنی شہادتیں ہو جاتی ہیں اس پہ کہ بگدڑ بچ گئی۔ وہ رمی کے اندر، اس کو رمی کہتے ہیں، یہ بھی ایک ادا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب لے کے جا رہے تھے نا اسماعیل علیہ السلام کو، کیا کرنے کے لیے بولیے؟ اللہ مدینے لے جائے، کیا کرنے ہیں؟ ذبح کرنے، قربانی آ رہی ہے تو اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، شیطان ایک بار ان کے پاس آیا، ایک پاس
اما ہاجرہ کے پاس آیا، ان کے پاس آیا وسوسے ڈالنے، اور تیرے پتر نو ذبح کرنے لگا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، تجھے ذبح کرے گا تیرا والد، کوئی اسے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو ان مقامات پہ انہوں نے نا کنکری مار کے شیطان کو بھگایا تھا، نٹ تو شیطان لائن ادھر سے دور ہو جا، وٹا چوک نہیں بندہ ماردا، پیچھے کتا پہ آوے چل ہی تو انہوں نے بھی نا جڑی کنکری آتے چاہے نٹ سہی تھوں میں تے اللہ دا حکم پورا کر چلنا، وہ جڑی کنکری چک کے ماری، جس مقام پہ ماری ان مقامات پہ آج نشان لگے ہوئے، وہاں پہ پلر بنے ہوئے، ایک دا نام چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، وڈا شیطان۔ اب یہ نشان مطلب کہتے اوئی بندہ حاجی زیادہ اوئی وڈا شیطان، اوئی چھوٹا، او نکا، او درمیانہ شیطان۔ اب یہ شیطان نہیں ہے، وہاں پلر بنے ہوئے، یہ پلر نہیں جیسے پلر بڑے بڑے، اب تو انہوں نے 3 منزلہ کر دیے، وہ پلر بنے ہوئے، شیطان نہیں ہے وہاں پہ یہ حج کے رکن ہیں، اس کے بغیر حج کے واجبات ادا نہیں ہوتے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں کنکریاں مارتا ہے؟ کیوں جا کے کنکریاں پہلے اکٹھی کرنی ہے پھر وہ ساتھ کنکریاں مارنی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ تجھے شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں، وہ پلر شیطان ہے؟ نہیں۔ ایک پٹھان گیا نا، جا کے جتی لے کے پلر نو جمڑے پیا، ماری جاوے جتیاں، وہ کس نے پھڑ کے لایا، کہا ہم سے پاکستان میں یہ گناہ کرواتا ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑے گا۔ کہا خان صاحب یہ شیطان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کدھر ہے؟ بڑا کدھر ہے؟ انہوں پھر سمجھایا یہ شیطان نہیں ہے تو پلر ہے، یہاں شیطان کی ذلت ہوتی ہے، یہ شیطان نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہر بندہ یہ ادا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے پیاروں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، ان کی ادا تازہ کی جاتی ہے۔ تو حج ہے ہی اللہ کے محبوبوں کی ادا کو ادا۔ تو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں، کیسے حیرت ہے ان حاجیوں پہ جو کرنے حج جائیں، واپس آئیں تو عقیدہ ہی بیچ کے آ جاتے ہیں۔ 7-8 لاکھ روپیہ لا کے منڈیا نے بھیجا تھے، عقیدہ ہی بیچ آؤندے اٹھے۔ اور جو یہ سمجھ کے جاتا ہے نا، جو باتیں میں نے کہی ہیں کہ حج اللہ کے پیاروں کی اداؤں کا نام ہے، وہ حج کر کے آتا ہے، گنبد خضرا کا دیدار کر کے آتا ہے، پہلے سے زیادہ سچا عاشق رسول بن کے آتا ہے۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے حج کیا ہے، پوچھا ہی نہیں علماء سے، پڑھا ہی نہیں حج کیا ہے، وہ تو عقیدے بیچ کے آ جاتے تھے، آگے کہندے ختم نہیں دعانا 11ویں دا، کلان دا ختم کو نہیں دعانا، اب میرے جنازے تے دعا نہیں منگنی ہے، میں یہ ہو کے آ گیا ہوں۔ تو بہرحال پیارے بھائیو، حج ہے اللہ کے محبوبوں کی یادوں کا نام، اور جو ان کو ادا کر کے آتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں ان کا سفر بھی برکت والا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے حج کی بڑی روحانیت ہے، عمرے تو کیے، اللہ حج بھی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے بھی اب روٹین پہ، چونکہ بیچ میں رمضان آ گیا تھا، ہر مہینے انشاءاللہ پہلا اتوار جو ہے وہ انشاءاللہ درس قرآن گرمی کے موسم میں مغرب کے بعد ہی کر لیا کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، مہینے بعد یہ ہوتا ہے، کوئی اس میں دیکھیں آپ کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا 3 گھنٹے کی محفل نہیں، اتنی حدیثیں بھی سنا دیں آپ کو، ورنہ 20 50 شعر سن کے جاتے ہیں۔ تو یہ درس قرآن اسی لیے تاکہ اس مسجد کی مزید رونق بڑھے۔ ماشاءاللہ مجھے یہ بچے دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے، جیسے میں اپنے مدرسے میں بیٹھا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک کلاس لگی ہوئی ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے۔ یہ بچے آج قرآن پڑھیں گے، ماشاءاللہ قاری صاحب محنت کر رہے ہیں، علامہ صاحب انتظامیہ کی تعاون کے ساتھ، آپ بھائیوں کی محبتوں کے ساتھ، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ 3 خوشبو کا مختصر سا تحفہ، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، یا آپ میں سے جو لینا چاہے تو اس میں سے ایک چھوٹا سوال کا جواب بتا دیں، اس کو یہ تحفہ پیش کر دیا جائے گا، چاہے بچوں میں سے چاہے بڑوں میں سے۔ کہ پہلا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، واجب تھی، یا نفل تھی، یا سنت تھی؟ کیا تھی؟ فرض تھی، سبحان اللہ، بزرگان دیو جی تحفہ۔ دوسرا سوال، یہ خوشبو کا تحفہ اس کے لیے ہے، عطر دینا، خوشبو دینا سنت بھی ہے، اور جب خوشبو کسی کو دے تو دعا کو لگائے تو دعا دیا کریں، عطر اللہ ایامک، اللہ تیرے دن بھی معطر فرمائے۔
دوسرا سوال چھوٹا سا آسان سا سوال یہی ہے، کوئی بھی اس کا جواب یہ دے دے کہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو مسجد میں مسجد کے ہال سے برآمدے میں، برآمدے سے صحن میں، ہال سے برآمدے میں، برآمدے سے صحن میں، صحن سے برآمدے میں، برآمدے سے ہال میں جاتے ہوئے کون سا قدم رکھیں گے آگے؟ بزرگان نے پہلے بولے سبحان اللہ، دایاں یعنی سیدھا قدم۔ ابھی آخری یہ خوشبو کا تحفہ، کوئی اور آسان سا سوال کر لیتے ہیں۔ اچھا چلے یہ دیکھ لیتے ہیں، وضو کے اندر واجب کتنے ہیں؟ صرف تعداد بتا دو، واجب کتنے ہیں؟ چپ رہو، نہیں وہ بھی غلط دس دے، واجب پوچھ رہا ہوں، یہی تو چیز ہے بیٹا، توجہ سے سنو نا۔ وضو کے واجب، میں فرض نہیں پوچھ رہا، واجب کتنے ہیں وضو میں؟ یہ خوشبو کا تحفہ لے لیں۔ واجب، جی واجب وضو کے، فرض نہیں، واجب صرف۔ دیکھو وضو ہر نماز کرتے صحیح ہیں آپ وضو، لیکن پتہ ہونا چاہیے یہ فرض ہے اس میں اور یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ آسان ہے سوال بالکل۔ نہیں چلو بچوں میں سے بتاؤ گے، واجب پوچھ رہا ہوں بیٹا۔ وضو کا کوئی واجب نہیں ہے، وضو کا کوئی واجب، 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ چہرہ دھونا، بازو کونیوں سمیت، سر کا مسا، پاؤں ٹخنوں تک، یہ فرض ہیں، باقی کام سنت ہے۔ باقی کام کیا بولیے؟ سنت ہے۔ تو بہرحال یہ لقمان، یہ اس طریقے سے بہرحال مقصد یہی ہے کہ ہم آگے مزید اپنی اولاد کو، بچوں کو بھیجیں تاکہ ان کو اس طریقے سے اور آگے سکھایا جائے۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اذان سے پہلے مختصر ذکر ہے، پھر اذان ہوگی، پھر ساتھ ہی دعا کریں گے اور پھر نماز ہوگی۔ تو مختصر محبت کے ساتھ نگاہ نیچی کر کے ذکر میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اذان سنیں گے.